ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے آگ میں ڈالا، کیوں ڈالا؟ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بتوں کو انہوں نے سرکش کر دیا، ہمارے بتوں کو انہوں نے گردنیں اتار دی، ہمارے بتوں کو انہوں نے نقصان کر دیا، تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ اس کو اور کوئی حل نہیں ہے اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ کافروں نے مطالبہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی ساتھ تھا، اس سے انہوں نے مشورہ کیا کہ اسے کیسے آگ میں ڈالا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو انہوں نے بولا کہ اس کو ایسے کرتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اس کو کسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو والد تھے نا، انہوں نے بولا کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا جو ہے وہ مرتا ہوا نظر آئے، میری آنکھوں کے سامنے میں اس کو کسی کے ہاتھوں سے مروا دوں یا کسی کے ہاتھوں سے اس کا نقصان کروا دوں، میرا دل نہیں کر رہا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ ہاں، ایک طریقہ اپناتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک آگ کا جو ہے نا وہ بہت بڑی آگ جلاتے ہیں۔ آج دیکھو امتحان آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ یہ کیوں امتحان آ رہا تھا دوستو؟ یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ صرف امتحان اس لیے آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، یہ سب مردے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کے ذات سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بابا جن کی تم پکار کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ اگر اللہ بیٹیاں دیتا ہے کوئی بیٹیاں نہیں دے سکتا، اللہ بیٹے دیتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا، اس اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج جگہ جگہ پہ جن کی تم پکار کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب نے مل کر ایک مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کیسے کرتے ہیں، ایک بہت آگ جلاتے ہیں، آگ جلائیں گے، آگ جلا کے اس کے اندر ایک جھولا لگائیں گے، جھولا لگا کے ابراہیم کو اس کے اندر بٹھائیں گے اور ایسے آنکھیں بند کر کے دھکا دیں گے، وہ آگ کے اندر گر جائے گا، خود بخود ہی جل کے راکھ ہو جائے گا۔ تو ان کی یہ سوچ تھی، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تھی، اللہ تعالیٰ کچھ اور کرنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سارا مشورہ جو ہے وہ کر کے آگ جلانا شروع کر دی۔ انہوں نے ناظرین آگ جلائی، کہتے ہیں کہ آگ اتنی جلائی اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ راکھ بن کے اس کے اندر گر جاتا، اتنی آگ تیزی کے اندر جلائی اور بہت ہی آگ بھڑکائی گئی۔ اور اس کے اندر انہوں نے ایک جھولا لگایا، جھولے کے اوپر ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے اندر بٹھایا اور ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے اندر بٹھا کے سائڈوں سے آپ اکٹھے ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک اور مشورہ کیا کہ جب جھولے کو ہم آگے پھینکیں گے نا، تو جب یہ آگ کے اندر چلے جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سائڈوں سے آپ نے پتھر مارنے ہیں، پتھر سائڈوں سے سب سائڈوں سے لگیں گے، یہ اندر راکھ ہو جائے گا، یہ اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی حکمت عملی کیا تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کے اندر بٹھایا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ آج میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، آج مولا تیرے سوا میری کوئی پکار سننے والا نہیں، مولا میرے لیے اس آگ کو گلزار بنا دے، میرے لیے اس آگ کو گلدستے بنا دے۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، ابراہیم آج پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے ساتھ وہ ذات ہے جس کو آج تک کبھی زوال نہیں آیا، تیرے ساتھ وہ ذات ہے جس کو آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ پریشان کی ہوتا ہے ابراہیم، جھولے کے اندر بیٹھنا تیرا کام ہے، ان کا کام ہے جھولا دینا، آگے بندوبست میں نے کر کے رکھا ہوا ہے، میں نے آگے بندوبست کر کے بنا کے رکھا ہوا ہے، آگے میں نے تیرے لیے دسترخوان بچھا دیے ہوئے ہیں، آگے میں نے تیرے لیے پورا پروٹوکول بنا دیا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اوپر توکل رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئے، جھولے کے اوپر۔ انہوں نے جب جھولے کو دھکا دیا تو ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ کے اندر جا ہی رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اللہ کہتا فرشتوں توڑ جاؤ، آج میرا پیغمبر آگ کے اندر آ رہا ہے، آج میرا پیغمبر کہاں پہ آ رہا ہے؟ وہ جگہ پہ آ رہا ہے دنیا کی نظر میں وہ راکھ ہونا چاہتا ہے۔ میں آگ کو اپنے پیغمبر کے لیے گلزار بنا دوں گا، میں آگ کو اپنے پیغمبر کے لیے گلدستے بنا کے رکھ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ کے اندر گرے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں نے جا کے اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون کا باعث بنا دی۔ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دسترخوان کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلدستہ بن گئی، گلزار بن گئی۔ اللہ نے اس آگ کو اپنے پیغمبر کے لیے گلزار بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ وہ پیغمبر وہ تھا، وہ دعوت بھی اس رب کی دیتا تھا۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، جو اگر تو میری دعوت دیتا ہے نا، اگر تو میرے لیے اپنی جان کو کھپا
آ रहा है तो मेरा पैगंबर परेशान ना हो, मैं भी तुझे परेशान नहीं होने दूंगा, मैं भी तुझे कभी भी रुसवा नहीं होने दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग के अंदर गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर जा रहे हैं, आग को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मेरा पैगंबर आ रहा है गुलजार बन जा, मेरा पैगंबर आ रहा है उसके लिए एक ठंडक महसूस कर, फ्रीज़र बन जा मेरे पैगंबर के लिए, मेरे पैगंबर के लिए एसी बन जा। इस तरह आग गुलजार बन गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके अंदर गिरे, अभी गए हैं तो आगे फरिश्ते फूल लेके खड़े हुए हैं, फूलों के अंदर बिठाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर बैठे हुए हैं, बैर से उन लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। मौला ये पत्थर मार रहे हैं, मौला ये पत्थर मारेंगे तो मेरा नुकसान करेंगे, ये पत्थर मारेंगे मुझे लगेगा तो मुझे नुकसान होगा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम परेशान ना हो, हमने आगे भी इंतज़ाम किया हुआ है, तू परेशान क्यों होता है, हमने आगे मुकम्मल उसका बंदोबस्त करके रखा हुआ है। जो ही लोग पत्थर मारते ना, वो पत्थर अंदर फूल बन के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरा करते थे, फूल बन के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर फूलों की तरह वो बरस रहे हैं। आज जन्नत के फरिश्ते, आज सारी आसमान, सातों आसमान के अल्लाह ने पर्दे उठा के बता दिया, ओए फरिश्तों देखो मेरा पैगंबर मेरी खातर आज आग के अंदर झूलने के लिए तैयार हो गया है, मेरा पैगंबर आज मेरी खातर कुर्बान होने को तैयार हो गया है, आज मेरा पैगंबर मेरी खातर अपने आप को कुर्बान कर बैठा है, आज मेरी खातर आग के अंदर उन्हें झुला दिया, उन्हें झूल दिया आग के अंदर भी चला गया है। तो मैं अपने पैगंबर की कैसे हिफाजत करता हूँ, मैं अपने पैगंबर को कैसे आग के अंदर भी बचा लेता हूँ। ये है अल्लाह की हिकमत अमली, ये है अल्लाह का वक़ार, ये है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने अपने पैगंबर को आग के अंदर भी गुलजार के अंदर बिठाया और पत्थर, लोगों के पत्थरों को अल्लाह ने फूल बना के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिराया। ये था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा। मायूस नहीं हुए, अल्लाह के ऊपर इतनी पक्का पुख्ता यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे आग के अंदर भी ज़लील और रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला मुझे आग के अंदर भी बचा लेगा, इन काफिरों के मुंह के ऊपर तमाचा लग जाएगा। इन्होंने समझा है ना कि इब्राहीम का साथ देने वाला कोई नहीं, मेरा पैगंबर परेशान ना हो, तू अभी आग के अंदर जाएगा नहीं तो मेरे फरिश्ते पहले लाइनें बना के खड़े होंगे, वहाँ पे तेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे। इन लोगों को क्या पता है, उस वक़्त वो सब देखते रह गए, समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया, क्या हो गया। इब्राहीम तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया, इब्राहीम के रब ने उसको कैसे बचा लिया। ये था छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।